خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ۔ اننت ناگ کے گڈول کوکرناگ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن آج 5ویں روز بھی جاری ہے۔ آج بھی دوپہر تک علاقے میں وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ رات بھر گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ علاقے میں بھاری تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ فورسز نے دہشت گردوں کی کمین گاہ پر شیلنگ کی ہے۔ کئی اعلیٰ فوجی اور پولیس افسران نے انکاؤنٹر کے مقام کا دورہ کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے مدثر قادری۔ مدثر، اس وقت کی صورتحال جاننا چاہیں گے، کیا کچھ وہاں پر سچویشن ہے؟ بالکل ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار 5 روز سے جو انکاؤنٹر جاری ہے تو اس سلسلے میں ملیٹنٹوں کو ٹیکل کرنے یا پھر ملیٹنٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے سیکورٹی فورسز نے کافی اقدامات اٹھائے اور لگاتار جو آپریشن ہے اس کو مزید سخت بنا دیا جا رہا ہے، اور لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہائیڈ آؤٹ ہے اس کو مکمل طور پر بسٹ کر دیا جائے۔ اور جس طرح سے ہمارے پاس تصویریں جو نیوز 18 JKLH کو موصول ہوئی ہے تو اس کے مطابق جو ہائیڈ آؤٹ ہے تو اس نے آگ پکڑ لی ہے، اور کیونکہ لگاتار جو بامبنگ ہوئی ہے، ایکسپلوژنز ہوئے ہیں وہاں پر ہائیڈ آؤٹ میں، تو اس وجہ سے ہائیڈ آؤٹ جو ہے آگ کی نظر ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ابھی تک تصدیق نہیں ہو پایا ہے کہ کتنے ملیٹنٹ اس انکاؤنٹر میں ابھی تک مارے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ سوتروں کے حوالے سے کل ہم نے خبر دی تھی کہ جو 2 سے 3 ملیٹنٹ وہاں پر ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے، نہ ہی آرمی کی طرف سے یا نہ ہی پولیس کی طرف سے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انکاؤنٹر ہے وہ اپنے انتم چرن میں ہے، لیکن جو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے، اور لگاتار 2 دنوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک فائنل اسالٹ ہو اس ہائیڈ آؤٹ پر، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر ملیٹنٹ موجود ہے ان کو جلد سے جلد نیوٹرلائز کیا جائے۔ اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ چیلنجز بہت ہے سیکورٹی فورسز کے سامنے، ایک تو یہاں کی جیوگرافیکل کنڈیشن، اور دوسرا وہ جگہ جہاں پر ہائیڈ آؤٹ لوکیٹ ہے اور کافی ہائی ٹیرین ہے، ہائی آلٹیچیوڈ پر وہ واقع ہے، اور دوسرا اس وقت جو کل بھی ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی تھی اس علاقے میں، اور اس کی وجہ سے جو یہ تھوڑی بہت دقتیں ضرور پیش آئی تھی جو سیکورٹی فورس تھے، اور اس وقت بھی بالکل وہی سما ہے، اور جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی اس وقت ہو رہی ہے۔ اور ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کس طرح سے جو آسمان ہے، بادل کس طرح سے چھائے ہوئے ہیں اور ابر آلود آسمان ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ بارشیں جو ہے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ کافی دیر تک جاری رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے سیکورٹی فورسز جو کا حوصلہ ہے، عزم ہے، وہ اس آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لگاتار کوشش ہے ان کی کہ اس آپریشن میں کوئی بادھا نہ پڑے۔ حالانکہ موسم ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے اس آپریشن کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے دیکھا گیا کہ جو میتھڈز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اور جو ذرائع کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک کہ ملیٹنٹوں کو ٹیکل نہ کیا جائے اور جب تک کہ ملیٹنٹوں کو نیوٹرلائز نہ کیا جائے۔ بالکل مدثر، اور لگاتار جس طرح سے آپ تمام تر اپڈیٹ دیتے رہے ہیں اس سے ہم اپنے ناظرین تک پل پل کا اپڈیٹ، پل پل کی جو خبر ہے وہ پہنچاتے رہے ہیں۔ مدثر، آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک بے حد مشکل آپریشن رہا، ایک بے حد لمبا آپریشن چلا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی واضح ہے کہ اس طرح کی کسی بھی دہشت گردی کی کوشش کو بالکل ناکام بنایا جائے گا۔ اس علاقے کے تعلق سے تو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کو لے کر پختہ بندوبست کیے گئے ہیں، چپے چپے پر جوان جو ہے تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے ہنا، جس طرح سے ہم نے پہلے ہی کہا جو جیوگرافک کنڈیشن ہے یہاں کی تو وہ ہم نے ناظرین کو آلریڈی ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقے ہیں، جیسے اگر اس پہاڑی رینج کی بات کریں گے جو پیر پنجال ماؤنٹین رینج ہے تو یقینی طور پر یہ ایک سینسٹیو ایک رینج بنا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ جس طرح سے کولگام میں پہلا انکاؤنٹر، اس کے بعد راجوری میں دوسرا انکاؤنٹر، اور اب گڈول میں تیسرا انکاؤنٹر، تو کہیں نہ کہیں چیلنجنگ سچویشن ہے سیکورٹی فورسز کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے اس علاقے اس پیر پنجال رینج میں تو وہاں پر بھی ابھی نظر رکھی جا رہی ہے، اور گڈول کے ارد گرد جتنے بھی ایڈجسنٹ علاقے ہیں جیسے اہلن ہے یا دودکل کا ایریا ہے یا پھر وائلو کی بات اگر کریں گے یا پھر ڈکسم ایریا کی بات کریں گے تو وہاں پر جو ہے سیکورٹی فورسز نے بھی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور وہاں پر جو خصوصی ناکے ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر جو ایگزٹ پوائنٹ ہے گڈول کا تو اس کو سیل کیا جائے، اور یہ پہلے سے ہی کوشش رہی ہے۔ جب پہلے دن یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تو تب سے لے کر آج
आज तक सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश रही है कि इन एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील ऑफ किया जाए और ऐसी कोई भी जगह ना छोड़ी जाए जहां से मिलिटेंट जो है वो राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो जाए। हालांकि अभी तक जिस तरह से हमने कहा कि मिलिटेंटों के न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अभी तक कोई मुसद्दिका इतला नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए वहां पर डेड बॉडीज को देखा गया है और जिसकी बिना पर हमने भी ये सोर्सेज से पता किया कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर हो सकते हैं जिनको हलाक किया गया और ये भी बताया गया था कि 2 मिलिटेंट जो है वो अलाइव है, वो जिंदा है। वो ये कल के खबर है अगर सूत्र के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जहां जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिससे ये तस्दीक हो जाए कि जो मिलिटेंटों की हलाकत है वो वहां पर हुई है वो अभी तक सामने नहीं आई है और इस हवाले से हम भी ये नहीं कह सकते हैं कि वहां कितने मिलिटेंटों की मौत हुई है और वहां कितने मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं और हमारा भी जरूर इंतजार रहेगा। तक पहुंचा रहे हैं और लगातार आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे मुदस्सिर, तमाम तर तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो इस बेहद अहम ऑपरेशन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अपने तमाम दर्शकों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर, जम्मू में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की तरफ से पीएम विश्वकर्मा योजना